جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور اینکر ARY کے اینکر پرسن جناب اقرار الحسن صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ آپ نے بڑا نام کمایا صحافت میں جی. اور بڑے بڑے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، پیروں کو، جعلی پیروں کو. تو اس پہ تو بات کرنا اب نہیں میں چاہتا، لیکن اب میں چاہتا ہوں، میرے خیال میں نمبر آ چکا ہے سیاستدانوں جی آپ کا شکریہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ صحافت چھوڑ کے سیاست میں آ گئے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ یہ آج سے پہلے پاکستان میں کبھی ہوا ہی نہیں. کبھی کسی نے لوگوں کے لیے بات نہیں کی. جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا مجھے وزیر اعظم بنائے، مجھے لیڈر بنائے، میں پارٹی بناؤں گا، میں اس کا چیئرمین ہوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کر کے رکھ دوں گا، میں فلاں. پہلی بار ایک آدمی ملک میں نکلا ہے، گلی گلی جا رہا ہے، یونیورسٹیوں کالجز میں جا رہا ہے، ہر بچے سے، ہر کالج کے اسٹوڈنٹ سے مل رہا ہے، ہر نوجوان سے مل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، میں لیڈر نہیں بنوں گا. آپ میں سے لیڈر نکلنے چاہیے، آپ کو وزیر اعظم بننا چاہیے، آپ کو اپنے اندر ایک ایسا سلسلہ اور نظام بنانا چاہیے، ایک ایسے پلیٹ فارم پر کہ جہاں میرٹ کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر آپ میں سے لیڈر نکل کر آگے آئے. حلف دے رہا ہے، قسمیں اٹھا رہا ہے کہ میں کبھی کوئی عہدہ نہیں لوں گا، کبھی کوئی مفاد میرا وابستہ نہیں ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں، لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں آپ سیاسی جماعت بنانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ظاہر ہے 78 سال میں کبھی یہ ہوا ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ساری دنیا میں پولیٹیکل پارٹیاں کیسے چلتی ہیں. ساری دنیا میں جو جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر کوئی بھی 30-40 سال قابض نہیں رہتا سیاسی جماعت کے اوپر. لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں میرٹ کی بنیاد پر، اپنا کام کرتے ہیں، اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں، نئے لوگوں کو موقع دیتے ہیں، پھر نئی قیادت منتخب ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں پاکستان میں بھی ایسا ہو، نوجوان آگے آئیں، وہ ملک اور قوم کی قیادت اور بھاگ دوڑ سنبھالیں، اور یہ انشاءاللہ ہوگا. اس لیے کہ میں نوجوانوں سے جب مل رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہ پیغام بہت تیزی سے پھیل. کہ کھانے وال کے نامور وکیل ہیں ایڈوکیٹ فاروق حسین جان، انہوں نے پچھلے دنوں ایک پارٹی لانچ کی ہے بدلو پاکستان. تو وہ آنا چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے. انہوں نے کہا جی میرا ایک پیغام پہنچا دیں. آپ کی اسپیچ تو نہیں انہوں نے سنی، شاید ان کا سوال بدل جاتا، لیکن ان کا سوال یہ تھا کہ اگر وہ مجھے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کریں تو میں اپنی پارٹی آپ کی پارٹی میں ضم کر دوں گا. نہیں، یہ جو پارٹی کا میں سٹرکچر پیش کر رہا ہوں، میرا سلام عرض کیجیے گا ان کو اور ان سے کہیے گا کہ میری بات کسی ویڈیو کے ذریعے یا میں اگلی بار آتا ہوں تو ضرور سنیں تاکہ سمجھیں. جس پارٹی کا نظریہ یا خیال یا میں دنیا بھر سے اڈاپٹ کر کے آپ کے پاس لا رہا ہوں، اس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ پہلے سے طے کر لیں کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے یا میں اس کو وزیر اعلیٰ بناؤں گا. اس میں ایک سسٹم بنا دیں گے، وہ سسٹم طے کرے گا کہ کس میں دم خم ہے، کون میرٹ کی بنیاد پر اور ووٹ لے کر پارٹی کے اندر اوپر آ سکتا ہے. جو آئے گا سیٹ اس کی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ سر. کا شکریہ، سلامت رہیں. تھینک یو سر سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ لانچ کیا گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. سر جی کہتے ہیں کہ پہلے جواد احمد کو لانچ کیا گیا، شاہد افریدی صاحب بھی لائن میں اور آپ اقرار الحسن صاحب بھی آ گئے. یہ بڑی زیادتی ہے کہ یار شاہد افریدی کو بھی رائٹ تھا، جواد احمد صاحب کو بھی رائٹ ہے، ABC، عبدالشکور، عبدالغفور، محمد حنیف، شفیق، سب کو یہ رائٹ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں وہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنا تو وہ کریں. تو کوئی بھی جو کوئی سیاست کی بات کرے، کوئی بھی جو اپنی پارٹی لے کر آنا چاہے، کوئی بھی جو اپنے نظریے کی بات کرے، آپ اس کو ٹاؤٹ کہہ کے آؤٹریٹلی ریجیکٹ. بھائی اس کو دیکھیے، اس کو سنیے، دیکھیں اس کا پیغام کیا ہے، اس کا پیغام کہاں تک پہنچتا ہے، موقع دیجیے. یہ تو نہیں ہے کہ آج آپ کھڑے ہوں، آپ کے ارد گرد کے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ جی آپ کو لانچ کیا گیا ہے. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں بدقسمتی سے کہ جن کی پارٹی کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں جس کو یہ ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے. PTI کے اندر مجھے ایک نام بتائیے، خان صاحب کی بہن اور ان کی محترمہ، ہمارے لیے بہت قابل احترام بہن بھی اور ان کی اہلیہ سمیت، جس کو یہ لوگ ٹاؤٹ نہیں کہتے. ایک دھڑا دوسرے کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے، دوسرا دھڑا ان کو ٹاؤٹ کہہ رہا ہے. اپنے سارے جو ان کے جرنلسٹ سو کالڈ تھے، کارکن نما جرنلسٹ، یہ سارے کے سارے ان کو بھی ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. ایک لیڈر کا نام مجھے کوئی بتا دے پارٹی کے اندر جو ٹاؤٹ نہیں ہے ان کے اپنے نظر کے مطابق. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا رواج اور فضا انہوں نے بنا دی ہے کہ جس میں کوئی نئی بات سننے کے یہ متحمل ہی نہیں ہے، کوئی نئی بات سننا ہی نہیں چاہتے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان کے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ہی نالائق ہو جائے گی اگر وہ ایک ایسے آدمی کو لانچ کر رہی ہے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں لیڈر یا وزیر اعظم نہیں بنوں گا. تو پھر اس کو لانچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر مجھے ایک ایسے آدمی کو لے کر آ رہے ہیں جو کہہ رہا ہے مجھے مدینہ منورہ لے جائیے، میں وہاں قسم دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں کوئی عہدہ، کوئی اختیار، کوئی فنڈ، کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھوں گا. تو پھر اسٹیبلشمنٹ مجھے لانچ کر کے مجھ سے کیا حاصل کرے گی جب کوئی عہدہ میرے پاس نہیں ہوگا، جب کوئی اختیار میرے پاس نہیں ہوگا؟ تو میں تو ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے نوجوان انشاءاللہ اس بات